بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے والمراد بالمقدمۃ ها هنا ما يتوقف علی شروع فی العلم ووجہ توقف الشروع۔ تو یہاں سب سے پہلے والمراد بالمقدمۃ ها هنا، مقدمہ دو قسم پر ہے، ایک ہے مقدمۃ العلم اور ایک ہے مقدمۃ الکتاب، یہ دو ہے۔ مقدمۃ العلم ما يتوقف علی شروع فی العلم، یعنی جس پر علم شروع کرنا، شروع فی العلم جو ہے یہ موقوف ہو، اور اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک تعریف علم، نمبر دو موضوع علم، نمبر تین غرض علم۔ اور مقدمۃ الکتاب یہ کلام کا کچھ حصہ ہوتا ہے مسائل سے پہلے، مسائل سے پہلے بیان کی جاتی ہے، اور مسائل سے اس کا ربط اور تعلق ہوتا ہے، اور مسائل کے جاننے اور سمجھنے میں نفع بخش ہو۔ کلام کا کچھ حصہ ہوتا ہے جو مسائل یا مقصود سے پہلے ہو، اس مقصود کے ساتھ ربط اور تعلق ہو، اور اس مقصود کے جاننے اور سمجھنے میں نفع بخش ہو۔ تو یہ ہے مقدمۃ الکتاب۔ اور مقدمہ قیاس کی جو مقدمے ہیں اس کو بھی مقدمہ کہا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پر یہ ذکر کیا کہ مقدمہ سے یہاں پر مراد کون سا مقدمہ ہے؟ مقدمۃ العلم مراد ہے۔ ما يتوقف علیہ، ما ہاں ضمیر جو ہے راجع ہے اس کی طرف، اور یہ ما موصولہ جو ہے یہ اس کے لیے ہے، اور یہ ما جو ہے مائے موصولہ ہے۔ علیہ شروع فی العلم، یتوقف الشروع علیہ فی العلم علیہ، تو شروع جو ہے یہ موقوف ہے کس پر؟ مقدمے پر۔ علیہ کس پر؟ مقدمے پر۔ ہاں ضمیر ما کی طرف راجع ہے، اور یہ ما جو ہے اس سے مراد مقدمہ ہے۔ تو یہاں سے صرف یہ بیان کر دیا کہ مقدمے سے یہاں پر مراد مقدمہ ما يتوقف الشروع فی العلم ہے۔ یہاں پر ہم نے ذکر کیا کہ مقدمے میں تین چیزیں ہیں، ایک ہے تعریفی علم، ایک ہے موضوع علم، اور ایک ہے غرض علم۔ تو یہاں پر صرف تصور علم جو ہے اس کے بارے میں، تصور علم یعنی تعریف علم، تعریف علم کے بارے میں کہ شروع کیوں موقوف ہے ایک علم کی، جس طرح منطق کی تعریف ہے تو اس کے مقدمے میں تعریف ہے، موضوع ہے اور غرض ہے۔ تو اس پر منطق جب ہم شروع کرتے ہیں تو اس کا شروع کرنا ان تین چیزوں پر کیوں موقوف ہے؟ تو سب سے پہلے یہ بن کر دے کہ تصور العالم جو ہے، توقف الشروع علی تصور العالم، یہ کیوں موقوف ہے؟ فلأن الشارع، شارع شروع کرنے والا، شروع کرنے والا، فی العلم علم میں، فلأن الشارع فی العلم لو لم يتصور، اگر وہ تصور نہ کرے، اولا ذالک العلم، اگر اس علم کا تصور نہ کرے، اس علم کا تصور نہ کرے، اولا یعنی شروع سے پہلے، الشارع فی العلم لو لم يتصور ذالک العلم، اولا یعنی شروع کرنے سے پہلے اگر اس علم کا تصور نہ کر دے، لکان طالبا للمجہول المطلق، تو یہ شروع کرنے والا
جس نے علم میں شروع کیا لیکن اس نے اس علم کا تصور نہیں کیا، ابھی تصور جو ہے، تصور ایک ہے برسمی اور ایک ہے تصور بے وجہ ما۔ اس پر آگے جو نظر ہے وہ اسی پر ہے کہ تصور بے رسمی ہی یہاں پر آپ کا مراد ہے، اور تصور بے وجہ ما کون سا ہے؟ تو اس میں وہ آگے جو نظر آ رہا ہے وہ اسی کے بارے میں ہے کہ تصور بے رسمی ہی مراد ہے، تصور بے وجہ ما، اور تصور سے یہاں مراد تعریف ہے کہ اس کا تصور کرنا، اس کا جاننا۔ لکان طالبا، الطالب کون سا ہے؟ الشارع، ولم يتصور، الشارع في العلم ولم يتصور فيه، ولم يتصور العلم، الشارع في العلم ولم يتصور العلم۔ تو یہ کس کا طالب ہوگا؟ للمجہول المطلق، کہ ایک چیز مجہول ہے، نامعلوم ہے، اور یہ شروع کرنے والا اس کو طلب کرتے ہیں، اور مجہول چیز کو طلب کرنا وہو محال، اور مجہول چیز کو طلب کرنا یہ کیا ہے؟ یہ محال ہے، یہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ لامتناع، وجہ بیان کر رہا ہے اس کی کہ اس کا وجہ یہ ہے کہ یہ ممتنع ہے، توجہ نفس کو متوجہ کرنا کس کی طرف؟ نحو مجہول المطلق، مجہول مطلق کی طرف یہ ممتنع ہے، اس لیے کہ جو چیز مجہول مطلق ہے اس کی طرف نفس وہ پتہ ہی نہیں ہوتا، تو اس کو نفس کس طرح متوجہ کریں گے؟ یعنی توجہ النفس اس کی طرف ممتنع ہے، نفس اس کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا۔ آگے جو نظر ہے وہ اسی بارے میں ہے کہ آپ یہاں پر وجہ توقف الشروع، آپ کا جو دلیل ہے وہ آپ کے دعوے کے مطابق نہیں ہے، تو اس پر نظر ہے، آگے سبق میں پڑھیں گے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔